جی میرا سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کے جیون کا اصلی راز اور رہسیہ کیا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے کہ انسان کے جیون کا اصلی راز اور رہسیہ کیا ہے، انسان کے جیون کا اصلی مقصد کیا ہے، اس دنیا میں انسان کو کیوں بھیجا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک طرف تو ہے اس دنیا کا بنانے والا مالک اکیلا، اور ایک طرف ہے یہ دنیا، یعنی کہ ایک طرف تو ہے یہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز۔ اب جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور دنیا میں سب کچھ دیا ہے، ہمیں پہلے اس کی قدر کرنی چاہیے یا دنیا کی چیزوں کی قدر کرنی چاہیے؟ بتاؤ، جواب دو۔ اللہ کی قدر کرنی چاہیے۔ صحیح جواب دیا ہے۔ ہمیں جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور سب کچھ دنیا میں دیا ہے، ہمیں پہلے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو میں اس لحاظ سے اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو جہاں پر بھی بیٹھے ہیں اپنے ناخن پکڑنا بند کر دیں، شریر کو کھجانا بند کر دیں، ادھر ادھر دھیان لگانا بند کر دیں ہیں، اور جو بھی ہمارے بھائی یا بہن یوٹیوب پر سن رہے ہیں ہمیں، وہ اگر کچھ بھی کام کر رہے ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے بات، تو اس کام کو روک کر کے اپنے بنانے والے مالک کے لیے اہمیت دیں، جس نے جیون دیا ہے ہمیں اور دنیا میں اس نے سب کچھ دیا ہے ہمیں، اس کی پہلے قدر کریں، اس کی بات کو دھیان سے سنیں، سمجھے؟ کیونکہ اس نے ہمیں جیون کیوں دیا ہے؟ اس نے ہمارا اس دنیا میں بھیج کر امتحان لیا ہے، اپنی رچنا کو ہمارے اندر رچ دیا ہے، دو راستے ہمارے سامنے کر دیے ہیں، چاہے میرا احسان مان یا انکار کر۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سب کو جیون کا سمے پہلی بار اور آخری بار ملا ہے، بار بار جیون نہیں ملے گا۔ سب کے انگوٹھے کے نشان الگ الگ ہیں، سب کے ناک نقش الگ الگ ہیں۔ اب جو جیسے کرم کر کے مرے گا ویسے ہی بدلا پائے گا، دوبارہ جیون کا سمے نہیں دیا جائے گا، یہ ایک ہی بار جیون ملا ہے۔ اب ہم سمجھ لیں کہ جو لوگ اللہ کی قدر نہیں کرتے ہیں، جنہوں نے اللہ کی اچھا ایک بات اور سمجھ لیں ہم کہ دنیا میں جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کام ہو، وہ اللہ کے نزدیک کھیل تماشا ہے۔ جیسے بچے کھیلتے ہیں نا، بچے کھیل رہے ہوں بایو ریت میں یا گڑیا گڈوں سے یا مٹی میں کھیل رہے ہوں، تو ایک بڑے انسان کے دماغ میں کیا ہوتا ہے؟ بچے کھیل رہے ہیں، کھیل تماشا ہے، ویسی بیکار کی چیز ہے کہ نہیں؟ تو جس مالک نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، ہم اس کی طرف دھیان نہ لگا کر کے اور اس ایسی بیکار زندگی اور دنیا کی طرف بھاگیں جو زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہو، جو دنیا کبھی بھی ختم ہو سکتی ہو۔ ہماری جان کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو اللہ کے نزدیک اگر ہم اللہ کو بھول کر کے دنیا کی دوڑ لگائیں گے، حیا مایا کی، مال دولت کی، اللہ کی بات چل رہی ہے، ہم اپنے کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں، سمجھے؟ اللہ کی ہم نے قدر نہ کری، تو اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ کھیل تماشے میں تم کھیل رہے ہو۔ اللہ نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، یہ دنیا تو دھوکہ ہے۔ اگر تم اللہ کو راضی کر کے مرو گے تو جنت میں ہمیشہ مزے کا جیون ملے گا، اللہ کا انعام کے حقدار بن جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیاب کون ہے؟ جو نرک سے بچا لیا گیا اور سورگ میں داخل کر دیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا موت کے بعد کی زندگی میں۔ اب جن لوگوں نے اللہ کی قدر کری، دنیا میں اپنا دھیان اللہ کی طرف لگایا ہیں، اپنی کوشش ساری اللہ کے لیے لگائی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کری، جب اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا اور انہیں ہمیشہ کامیابی کا جیون دے گا، جو جیون کبھی ختم نہ ہوگا، ہمیشہ کی نعمت دے گا، اللہ کی ہر دکھ تکلیف والی بادشاہ سے آزاد ہو جائیں گے وہ لوگ، سمجھے؟ اب جو لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی قدر نہ کی ہوگی، وہ چیخیں گے، روئیں گے، تو اللہ فرمائے گا میرے بندو، آج پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا، تم دنیا کے کھیل تماشے میں لگے رہے ہیں، تم نے دنیا میں میری قدر نہ کری۔ اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے تو کر لیتے، تم نے کرنا ہی نہیں چاہا۔ تمہارے سامنے میرے پیغام آئے ہیں، حالات ہی دنیا میں اس حساب سے بنائے ہیں اللہ نے، سب کا ٹیسٹ لینے کے لیے۔ تو اب ہم سمجھیں کہ تم نے دنیا میں میری قدر نہ کری ہیں، اور یہ میرے بندے میری انہوں نے قدر کی، اپنی ساری کوشش، ساری محنت میری دی ہوئی، میری راہ میں لگائی، مجھے راضی کرنے میں لگائی۔ تو اب ہمیشہ کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہو رہا ہے ہیں،
تم نے میری قدر نہ کری، میں نے تمہیں جیون دیا، دنیا میں سب چیز میری تھی ہیں، ہاں، اور تم نے میری طرف بھی دھیان نہ دیا، ساری عمر تمہیں میں نے کھلایا پلایا، تمہیں روزی دی کھانے کے لیے ہیں، تمہیں جیون دیا، تم نے میرا احسان نہ مانا، میری ناقدری کری، میری قدر نہ کری، میرا ذکر تمہارے سامنے آتا، کبھی تم کسی کام میں لگ جاتے، کبھی کسی کام میں لگ جاتے، میری قدر نہ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنا سچا راستہ دکھاتا ہے جو اللہ کی طرف صحیح دھیان لگا کر رجوع ہوتا ہے، اللہ کی طرف اپنا دھیان لگاتا ہے، ایسا دھیان کہ جیسے انسان کوئی چیز دیکھنے لگے ہیں اور اس چیز کو دیکھنے میں پھر سب چیز کو بھول جائے اور آگے بڑھتا چلا جائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنی ہدایت، اپنا سچا راستہ دکھاتا ہے۔ تو میرے ان بندوں نے قدر کی میری، میں نے ان کو جو ہے آج کامیاب کر دیا ہیں، ان کی کوشش آج کامیاب ہو گئی۔ تم نے میری قدر نہیں کی، تم نے میری روزی کھائی پی اور میری ناشکری بن کے مرے ہیں، ناشکری کری، آج تم ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے، آج تم ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے، کیونکہ تم دنیا میں سمجھتے رہے ہمارا کوئی مالک ہی نہیں ہے، بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر منمانی سے جیون جیتے رہے۔ تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمیں کس نے جیون دیا ہے، اس کی رچنا ہمارے اندر رچی ہوئی ہے، اچھائی برائی کا احساس ہے ہمارے اندر، کوئی پتھر کی مورتی تو ہے نہیں انسان ہیں، رچنا رچی ہوئی ہے اس مالک کی۔ تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہماری جان کس کے قبضے میں ہے، کس نے جیون دیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، ہم سے چاہتا کیا ہے ہیں؟ اور ہر لمحہ ہر پل تم میری روزی میری نعمت کھاتے رہے، کبھی کھانا کھا، کبھی پانی پی، کبھی کچھ کھا، کبھی کچھ کھا، کبھی کچھ کھا ہیں۔ تم اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد سمجھتے رہے، تم نے میرا احسان نہیں مانا، میری ناشکری کی، بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر دنیا میں جانوروں کی طرح جیون جیتے رہے اور سمجھتے رہے کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے ہیں۔ ہاں، آج تم جیون کی بازی ہار چکے ہو، ہمیشہ کے لیے جاؤ نرک کی آگ میں۔ تو میرے بھائیوں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں، جو جہاں پر بھی ہمارے بھائی یا بہن ہماری بات کو سن رہے ہیں، میں ان کی خوشامد کرتا ہوں کہ اللہ کا ذکر دھیان سے سنیں تاکہ موت کے بعد کی زندگی میں کامیابی حاصل ہو سکے۔ اس مالک کی قدر کریں جس نے ہمیں جیون دیا ہے، اس کے گیان کی قدر کریں، عزت کریں اس کا احسان مانیں کہ وہ ہمیں ہر وقت کھلاتا ہے پلاتا ہے، جیون کا سمے دیا ہے اس نے ہمیں، جب وہ سمے پورا ہو جائے گا اس دنیا سے ہمیں موت دے کے اٹھا لے گا۔ دیکھو اس جیون کا رہسیہ ہیں، سمجھاؤں میں آپ کو، بڑے دھیان سے سننا، بڑے غور سے سننا، شاید کہ دل میں بات اتر جائے اور ہوش آ جائے۔ دیکھو کوئی انسان اپنی قیمتی چیز اگر رکھ کے بھول جائے اور اسے ڈھونڈتا پھرے اور بے چین پھرے، پریشان پھرے ہیں، اور اسے لاسٹ میں پھر پتہ لگے کہ یہ تو چیز میرے پاس ہی رکھی تھی ہیں، میرا دھیان نہیں گیا۔ اسی پرکار سے اس دنیا میں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم کبھی بھی یہاں سے جا سکتے ہیں، ہماری جان ہمارے قبضے میں نہیں ہے ہیں۔ جیون کا مقصد بھی سب کو پتہ ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ زندگی بیکار ہے، پھر بھی ہم دنیا کے کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا کھیل تماشا؟ مال کی دوڑ لگانا، دولت کی دوڑ لگانا ہیں، ہاں، زمین جائیداد کی دوڑ لگانا، دنیا میں زندگی کامیاب کرنے کی دوڑ لگانا، جو زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہو اس کو کامیاب کرنے کی دوڑ لگانا، جان بوجھ کر دنیا کے کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں۔ جو جیون کا سمے ملا ہے اس کو برباد کر رہے ہیں۔ جب وہ جیون کا سمے ختم ہو جائے گا تو دنیا بھی ہمارے لیے سب کچھ جو کھیل تماشے میں لگے ہوئے تھے وہ سب ایک دم ختم ہو جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، اتنا بڑا دھکا لگے گا انسان کو کہ اوہو، میرے سامنے رات دن لوگ مر رہے تھے اور میں نے اپنی موت پہ غور نہ کیا، میں نے کبھی غور ہی نہ کیا کہ مجھے بھی دنیا چھوڑنی ہے۔ میرے سامنے اتنے لوگوں نے دنیا چھوڑی مر مر کے اور میں نے کبھی غور ہی نہ کیا۔ اتنی بڑی کائنات چل رہی تھی بڑے حساب سے، میں نے کبھی غور ہی نہ کیا کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے، میرا ایک مالک ہے۔ دھکا لگے گا انسان کو، بہت زبردست جھٹکا ہیں کہ یہ تو میرے سامنے، سچائی میرے سامنے تھی، میں نے غور ہی نہ کیا۔ میں دنیا کے کھیل تماشے میں لگا رہا، جنت کی اچھائیں، سورگ کی اچھائیں اس بیکار دنیا میں پوری کرنے میں لگا رہا۔ میں نے اپنے مالک کو ناراض کیا، اس کا ناشکرا بن کے مرا، آج میں ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ تو بہت بڑا دھکا لگے گا انسان کو۔ اس لیے ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، جو کچھ ہے اللہ کی غنیمت سمجھیں، شکر ہے اس مالک کا بھی ہم زندہ ہیں، ورنہ کتنے لوگ مر گئے ہیں۔ اس لیے ہمارے پاس اب بھی وقت ہے کہ ہم غور کریں۔ دیکھو اکیلے میں غور کیا کریں، چلتے پھرتے میں غور کریں کہ کتنے سارے لوگ ہمارے سامنے مر گئے، ان کی زندگی کیسی تھی، وہ بھی انسان تھے۔ جب دنیا میں وہ نہ رہے تو ہم کہاں سے رہیں گے؟ ہمیں بھی یہاں سے جانا ہے
یہ دنیا بھولنے کا جہان ہے، بھولنے کا، یہ دنیا دھوکے کا جہان ہے، یہ دنیا غفلت کا جہان ہے، ہیں؟ اس دنیا میں لوگ مرنے والے کو بھول جاتے ہیں اور اپنی اپنی زندگی کے مزے میں مست ہو جاتے ہیں۔ کوئی مرنے والے کو پھر بعد میں بس ایک بات آتی، کوئی پوچھتا ہے فلاں انسان کہاں ہے، وہ تو ختم ہو گئے، بس قصہ ختم۔ کبھی انسان غور نہیں کرتا کہ یار یہ وہ لوگ مر کے گئے کہاں، یہ کائنات کون چلا رہا ہے، مجھے کس نے جیون دیا ہے، کیوں دیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، میں اس دنیا میں سانس لینا بھی میری مرضی سے نہیں ہے۔ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے، انسان غور کرے کہ سانس لینا، میں اس دنیا میں سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لے رہا ہوں، کسی کی مرضی سے لے رہا ہوں۔ میں تو مرنا نہیں چاہتا، لیکن میرے نہ چاہنے کے باوجود مجھے وہ موت دے کے اٹھائے گا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ جس زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے، تو انسان کو جینے سے پہلے مرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے، جینے سے پہلے مرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میری جان کا مالک کون ہے، میری سانسوں کا مالک کون ہے، مجھے ماں کے پیٹ میں یہ آنکھ ناک کان کس نے بنائے، مجھے ہر روز یہ اتنی ساری نعمتیں مجھے کون کھلاتا ہے، کون پلاتا ہے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، ہیں؟ مجھے اس نے کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، اس دنیا میں اس کا بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ انسان کم سے کم کچھ تو غور کرے۔ ایک بات اور میں کہہ دوں تھوڑی سی یہاں پر روک کر کے، بہت سے لوگ جو ہیں زیادہ تر جو ہے یوٹیوب پر یا ٹی وی پر کوئی بات سنتے ہیں تو وہ سنتے ہیں کہانی قصے کے طور پر۔ ارے میرے بھائی، یہ کہانی قصہ نہیں ہے، یہ تمہارے جیون کی حقیقت ہے، غور سے سنو، دھیان سے سنو۔ تم نے کتنے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ یار انسان کی ہوس کی کھوپڑی کبھی نہیں بھرتی؟ سنا ہے کہتے ہوئے؟ کتنے مال مل جائے پھر بھی اس کی نیت نہیں بھرتی، ہوس کی کھوپڑی نہیں بھرتی۔ معلوم ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس بات کی جو ہے حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جنت، سورگ کی چاہتے ہیں، سورگ کی اچھائیں ہیں، ہمیشہ جینے کی، ہمیشہ سکھ بھوگنے کی۔ انسان کے اندر جنت کی، سورگ کی اچھائیں ہیں، چاہتے ہیں، اسی لیے انسان کی ہوس کی کھوپڑی نہیں بھرتی۔ سنسار کے سچے مالک اللہ ایشور نے انسان کے اندر اپنی رچنا رچ کر اس کے سامنے اچھائی برائی کے حالات، امتحان لینے کو بنائے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے کیا بتایا تھا کہ انسان کے اندر اپنی رچنا رچنے کے بعد اور پھر اس کو جو ہے جیون دیا، جیون جینے کے سادھن دیے، ان سادھنوں میں ہی کرم کرنے کا اور امتحان لینے کا ذریعہ بنا دیا ہے، اچھے اور برے کو چھانٹنے کے لیے۔ اب دیکھو سبزی ہے، سبزی ہم کھاتے ہیں، اب سبزی میں کتنے لوگوں کو لگا رکھا ہے، کوئی کھیت میں بو رہا ہے، پھر کوئی ٹینکٹر والا ہے وہ ٹینکٹر چلاتا ہے، جوتتا ہے، وہ الگ پیسے لیتا ہے، پھر بیج لے کے آتے ہیں وہ اس کے الگ پیسے ہوتے ہیں، کھاد لے کے آتے ہیں، کتنے لوگوں کی روزی لگا رکھی ہے۔ اور پھر وہ سبزی جو ہے کتنی محنت کرتا ہے سبزی والا کسان، اس کے بعد پھر وہ منڈی میں آتی ہے، منڈی میں بکتی ہے، پھر منڈی میں سے لوگ خریدتے ہیں، پھر ان سے اور لوگ خریدتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ بیچنے کو جاتے ہیں، کتنے سارے لوگوں کا دھندا بن گیا، اور ہے کیا وہ انسانی کھانے کی چیز ہے۔ تو اللہ نے جیون دے کر، جیون جینے کے سادھن دے کر، ان سادھنوں میں ہی کرم کرنے کا ذریعہ اور امتحان لینے کا، ٹیسٹ لینے کا ذریعہ بنا دیا ہے، سچے اور جھوٹے کو چھانٹنے کے لیے۔ اب کرموں سے معلوم پڑے گا نا کون سچائی سے، ایمانداری سے کماتا ہے، اور کون جھوٹ بول کے کماتا ہے، کون بے ایمانی سے کماتا ہے۔ اور ایک بات اور میں یہاں پہ عرض کر دوں، یاد رکھنا، اگر محنت اور ایمانداری سے روزی کماؤ گے تو اللہ تمہیں اپنے سوا کسی کا بھی محتاج نہیں رکھے گا۔ تو اس زندگی کا رہسیہ یہ ہے کہ انسان کو دھوکہ لگا ہوا ہے کہ میرا کوئی مالک نہیں ہے، میرا کوئی مالک نہیں ہے۔ حقیقت میں اس کا مالک ہے جس نے ماں کے پیٹ میں اس کے آنکھ ناک کان بنائے ہیں، اور اس نے یہ جیون اس انسان کو امتحان کے لیے دیا ہے۔ دنیا اس کی، دنیا میں ہر چیز اس کی، انسان بھی اسی کے پیدا کیے ہوئے۔ اب ٹیسٹ یہ ہے کہ تو میرا احسان مانتا ہے یا انکار کرتا ہے۔ تو یہ جیون شروع ہوتا ہے پیدائش سے، موت پہ ختم ہے۔
سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب انسان جو ہے کبھی غلطی کرتا ہے، کبھی صحیح کرتا ہے، کبھی غلط کرتا ہے۔ اب اگر غلط کرتا ہے تو اس کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ بھی یاد رکھیں، یہ اللہ نے سمجھ دیا انسان کو۔ جھوٹ کو جانتا ہے ہر انسان کہ یہ جھوٹ ہے، اور پھر بھی کر رہا ہے، جان بوجھ کے کر رہا ہے، ہیں؟ سچ کو بھی انسان کو، سچائی کو بھی جاننے کی سمجھ دی اللہ نے انسان کو، سچ کو بھی جانتا ہے یہ سچ ہے، اچھی چیز ہے، جھوٹ بری چیز ہے، اچھائی اچھی چیز ہے اور برائی بری چیز ہے، ہر انسان جانتا ہے۔ اب 4 دن کے دنیا کے لالچ کے چکر میں ہیں وہ کیا کرتا ہے؟ برائی پہ چلتا ہے، جھوٹ پہ چلتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ ہاں اب دیکھو نا، انسان کو جیون کا سمے دیا ہے، کبھی صحیح کرتا ہے، کبھی غلط کرتا ہے، لیکن صحیح غلط کی اسے جانکاری ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اب اگر جیون کے سمے میں اللہ سے معافی مانگ کے مر گیا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ سے معافی مانگ کے مر گیا، دل سے معافی مانگی تو اللہ سے معاف کر دے گا، اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اور اگر نہیں معافی مانگی، غلط کام کرتے کرتے مر گیا، اللہ کو بھول کے مر گیا، تو مرنے کے بعد نرک کی آگ میں جائے گا۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر سورگ کی اچھائیں اپنی رچنا میں رچ کر بھیجی ہیں اس دنیا میں۔ یہ زندگی کچھ سمے کے لیے اللہ نے دی ہے۔ جو اس دنیا میں جنت کی خواہش پوری کرنے کے لیے اللہ کو بھول کر دوڑ لگائے گا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ زندگی کچھ سمے کے لیے اللہ نے امتحان کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے، پریکشا لینے کے لیے، پیپر لینے کے لیے دی ہے۔ اب جو اللہ کو بھول کر اس دنیا میں اپنی سورگ کی خواہشیں پوری کرنے میں دوڑ لگائے گا، تو ایسے لوگ دھوکے کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ان کے لیے یہ دنیا کچھ سمے کا نظر کا دھوکہ ہے۔ جن بیوی بچوں کے لیے یا کسی کے بھی لیے انسان بے ایمانی کرتا ہے، وہ کچھ سمے کا نظر کا دھوکہ ہے۔ اگر تمہیں بیوی دکھائی دے رہی ہے تو بیوی کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی موت دے کے اٹھا سکتا ہے، وہ نظر کا دھوکہ ہے، سمجھے؟ جیسے ناٹک ہوتا ہے نا، ناٹک بناتے ہیں ایکٹنگ کر کے، ہیں؟ ہاں اسی پرکار سے یہاں بھی جو ہے کچھ سمے کا جو ہے نظر کا دھوکہ ہے، اور امتحان لیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے۔ اس دنیا میں کوئی رشتہ سلامت نہیں ہے، ہر رشتہ ٹوٹنے کے لیے ہے، ہر سنگ ہر ساتھ چھوٹنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ سمے کے لیے انسان کو جو ہے امتحان کا سمے دیتا ہے، سرکشت کر دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں دنیا میں ہمیشہ رہوں گا، میرے رشتے ناتے بیوی بچے ہم سب سلامت رہیں گے، ہمارا کوئی مالک نہیں ہے، بنا مالک کے آزاد سمجھ کر اپنی دنیا کی زندگی میں دنیا پرستی میں لین رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کچھ سمے کے لیے چھوٹ دیتا ہے کہ غور کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ایک ساتھ جو ہے بکھیرتا ہے، پھر کبھی کسی کو موت دے کے اٹھایا، کبھی کسی کو موت دے کے اٹھایا۔ اچھا، ایک بڑی غور کرنے کی بات ہے کہ اس دنیا میں زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ، زیادہ تر انسان اور خاص طور پر مسلمان، جس کے پاس سنسار کے سچے مالک کا سچا دھارمک قانون ہے، خاص طور پر مسلمان بے ہوشی میں رسم کے طور پر کرتویہ اللہ کے دھرم کا عمل کرتے ہیں، ہوش و حواس میں اللہ کی اپنے بنانے والے سچے مالک کی کھوج نہیں کرتے۔ اب آپ دنیا میں دیکھ لیں، جو بچہ جس دھرم میں پیدا ہو گیا، جیسے بڑے بوڑھے رسم ادا کر رہے تھے ایسی وہ بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ بھائی ہندوؤں کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو اس کے بڑے بوڑھے مورتی پوجا کر رہے تھے تو وہ بھی کرتا رہتا ہے۔ کبھی بھی سچائی پہ غور نہیں کرتا انسان، بہت کم لوگ ہیں جو غور کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں کوئی بچہ پیدا ہو گیا، جیسے بڑے بوڑھے نماز پڑھتے ہم بھی پڑھتے ہیں، بھائی وہ بھی پڑھنے لگا۔ ہمارے بڑے بوڑھے رمضان رکھتے ہم بھی رکھتے ہیں، رسم کے طور پر۔ رسم کہتے ہیں بنا سوچے، بنا سمجھے، بنا دھیان لگائے ہوئے کوئی کام کرنا، ایک عادت پڑ گئی ہے بس انسان کو کرنے کی، تو عادت کے طور پر کرتے ہیں۔ اور اس کی ہم نے وہ بھی سنی ہے، دیکھو ہے نہیں کہ وہ کہ اے مومنو سنو یہ کرامت نماز کی، جنت میں لے جائے گی عادت نماز کی۔ تو عادت کبھی بھی، عادت ایک رسم ہے، عادت کبھی بھی جنت میں نہیں لے جائے گی جب تک انسان ہوش و حواس میں اپنے بنانے والے سچے مالک کی بن دیکھے پہچان نہ کرے گا، کھوج نہ کرے گا، آسمانی کتاب کو سمجھ کے نہ پڑھے گا، اس کی ہدایت کو نہیں پالے گا، تو یاد رکھیں اس دنیا میں زیادہ تر انسان اللہ کی طرف سے، سنسار کے سچے مالک کی طرف سے مردہ ہیں۔ سورگ کی، جنت کی خواہشیں اس دنیا میں پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے کیسے مردہ ہیں بھائی؟ زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں،
اور زندگی کو دھوکے میں ہمیشہ کی زندگی سمجھ کے جیتے ہیں، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جیتے ہیں، جبکہ ہر انسان کو پتہ ہے کہ مجھے ایک دن ضرور مرنا ہے، ہر انسان کو پتہ ہے کہ مجھے ایک دن ضرور مرنا ہے، لیکن پھر بھی دنیا میں ایسے رہتے ہیں، ایسے جیتے ہیں جیسے کبھی موت نہ آئے گی۔ تو یاد رکھیں، موت اور سنسار کے سچے مالک خدا اللہ ایشور، موت اور خدا کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ جو بھول جاتا ہے وہی گناہ کرتا ہے، وہی پاپ کرتا ہے۔ تو اے انسان، پاپ کرنے سے پہلے، گناہ کرنے سے پہلے تو اپنے آخری انجام سے بے پرواہ نہ ہو کہ برائی کا انت بہت برا ہے، برائی کا انجام بہت برا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا کہ ہمارا بنانے والا مالک، اس نے دنیا بنائی ہے، بڑے سوجھ بوجھ سے بنائی ہے، کوئی چیز اس نے بے مقصد کے نہیں بنائی ہے۔ اس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو ناپ تول سے امتحان لینے کے لیے بنایا ہے۔ ساری تعریفوں کا مالک، سب سے بڑا، حقیقت والا، گہری سمجھ اور سوجھ بوجھ والا، ہاں، میرا اور تمہارا اللہ بادشاہ ہے، حقیقت والا بادشاہ ہے اس کائنات کا، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، مجھے اور تمہیں پیدا کیا ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا بنانے والا ہے۔ اللہ کو پہچاننا اور اس کی قدرت کو پہچاننا، یہی تو ہے اصل پہچان۔ تو اس دھوکے کی دنیا کے چکر میں اپنے مالک کو راضی نہ کریں، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پہ چلیں۔ اچھائی کو وہ پسند کرتا ہے، ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، ٹیسٹ لے رہا ہے۔ انسان اس دھوکے کی دنیا کے لالچ میں آ کر غلط کام کرتا ہے اور جہنم، نرک کماتا ہے، ایشوری رچنا کے خلاف چل کر، اور سب جانتا بھی ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ کتنی خلقت ہے روز جو انسانوں کی مرتی ہے، دنیا پر لٹ پٹ کے مرتے ہیں، دنیا ہی کو ہمیشہ گھر سمجھ کے مرتے ہیں، موت کے بعد کی زندگی سے اندھے ہو کے مرتے ہیں کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے بھائی، جو کھانا ہے، جو پہننا ہے، کھا لو، پہن لو، موت کے بعد تو سب مٹی مل جانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنے لوگ مرتے ہیں دھوکہ کھا کھا کے، یہ دنیا انہیں کھا گئی ہیں، ہاں، اس امتحان میں فیل ہو گئے۔ تو ایک تو ہے دنیا کے کھائے میں آ جانا، دنیا ہی کو ہمیشہ کا گھر سمجھنا، دنیا کے کھائے میں آ جانا، اور ایک ہے دنیا کو کھا جانا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ تمہیں تمہارے رب کی طرف بڑھنے سے اور اس کی طرف چلنے سے اس دنیا کی تمہیں کوئی چیز نہ بہکا سکے، کوئی چیز نہ روک سکے۔ کیوں؟ مان لو بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے بڑے بوڑھے ایسا کرتے ہیں، ہم بھی ایسے کرتے ہیں۔ بھائی، ارے میرے بھائی، جب تیری موت آئے گی تجھے اس دنیا سے اپنے مالک کی طرف اکیلے جانا ہے، تو دنیا کی کسی چیز کے بہکائے میں نہ آ، اپنے مالک کی طرف دوڑ لگا، جس کی طرف تجھے مر کے اکیلے جانا ہے۔ جب وہ تجھے بلائے گا موت دے کر کے تو پوری دنیا کو چھڑوا دے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت تیری موت کو بچا نہیں سکتی، تجھے موت سے بچا نہیں سکتی، تیرا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ لے گا۔ جب تجھے موت سے نہیں بچا سکتے تو ان کے بہکائے میں کیوں آ رہا ہے پھر؟ جس مالک کی طرف اکیلے مر کے لوٹنا ہے، اس مالک کی طرف غور کر۔ دنیا کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دینا، دنیا پر سوار رہنا۔ تمہارے پیدا کرنے والے مالک کا حکم کیا ہے؟ کہ سچائی پہ چلو، جھوٹ سے بچو، برائی سے بچو۔ اب تمہیں جو بھی جھوٹ بولنے کو دنیا میں کہے اس کی بات مت مانو، اپنے بنانے والے مالک کی بات مانو، سچ پہ چلو۔ دنیا میں تمہیں کوئی بھی، تمہارے ماں باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، کوئی بھی ہو، تم سے کہے برائی پہ چل تو بالکل مت چلو، تمہارے مالک کا حکم ہے اچھائی پہ چلو۔ جب تم دل سے اپنے مالک کو راضی کرنا چاہو گے تو وہ تمہیں اچھائی برائی کو جاننے کی سمجھ دے گا، تمہارے دماغ میں تم پہچانو گے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ دیکھو، اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ ہم دنیا میں آ کر اس کا احسان مانیں اور اس کا احسان سے پھر اس سے محبت کریں۔ اس نے ہمیں جیون دیا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ اب اس نے دل دیکھو ایک بنایا ہے، ہاتھ دو، پیر دو، کان دو، آنکھ دو، ہاں، ناک میں نتھنے دو، اور دل ایک بنایا ہے نا۔ تو دل میں ہم کیا کریں؟ دل کیوں بنایا ہے؟ تاکہ ہم دل میں اللہ کی محبت بسائیں، دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے دنیا کے بنانے والے اکیلے مالک، اپنے بنانے والے مالک کو پسند کریں۔ اور دنیا کی، دیکھو، ایک دل میں دو چیز نہیں رہ سکتی ہے، یا تو دنیا کی محبت ہوگی یا پھر اللہ کی محبت ہوگی۔ تو اللہ کی محبت پانی ہے تو دنیا سے دھیان ہٹاؤ اپنا، دنیا دھوکہ ہے،
اللہ کی محبت کو پاؤ، اس کا احسان مانو، احسان کی محبت میں ڈوب کر اللہ کے سامنے اس کی عبادت کرو، سر جھکاؤ۔ جس انسان کا دل مر گیا وہ انسان مر گیا، اور جس انسان کا دل نرمی سے خالی ہو گیا وہ ساری بھلائیوں سے خالی ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایشوری رچنا کے آدھار پر جس انسان کا دل نرم ہوگا، غریبوں کے لیے، کمزوروں کے لیے ان کی سہایتا کرے گا، ان کی مدد کرے گا، تبھی تو اللہ کو پائے گا نرم دل سے۔ تو شریر کی جان پیٹ میں بستی ہے، اور روح انسان کی آتما کی جان دل میں بستی ہے۔ پیٹ میں کھانے کو نہیں جائے گا تو شریر مرجھا جائے گا، اور دل میں اللہ کی محبت اور یاد نہ ہوگی تو آتما اللہ کی طرف سے مرجھا جائے گی، اور دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی تو شریر سے آتما نکل جائے گی۔ جب تم اپنے بنانے والے سچے مالک کی کھوج کرو گے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچائی پر چل کر، اچھائی پر چل کر، تو تمہیں سکون ملے گا۔ تمہارا بنانے والا مالک اللہ ایشور کبھی بھی ظلم جاستی کا حکم نہیں دیتا ہے، برائی پر چلنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ جو خدا سب کو زمین میں سے روزی پیدا کرتا ہے، سب کو پالتا ہے، وہ کبھی بھی اپنی دھرتی پر ناحق بلا وجہ ظلم پھیلانے کا حکم نہیں دیتا ہے، نہیں دے سکتا ہے۔ جو ظلم پھیلانے کا حکم دیتا ہے وہ شیطان ہیں، کہ جھوٹے خدا کا نام لو اور فساد پھیلاؤ۔ جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جے شری رام کے نعرے لگا کر کمزور لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، معصوم لوگوں کی ہتیا کر رہے ہیں، جاتی واد کے نام پر فساد پھیلا رہے ہیں، ادھرم پہ چل رہے ہیں۔ تو بھئی ہمارا ایک مالک ہے، اسے راضی کر لیں ہم، پھر موت کے بعد ہمیشہ کے لیے کامیابی کا جیون ہے۔ جب مجھے چھان بین کر کے یہ پتہ چلا کہ میرا اور اس کائنات کی ہر چیز کا ایک مالک ہے، اور وہ بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، قرآن مجید کے ذریعے سے معلوم پڑا کہ وہ بڑا کرپالو، بڑا دیاوان ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور جو اس کو چلا رہا ہے، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو مجھے سب سے بڑی خوشی ہوئی کہ میں اگر اپنے سچے مالک کو اپنے اندر اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر برائی سے بچ کر اچھائی پر چل کر اسے راضی کر لوں گا، تو وہ مرنے کے بعد سورگ میں، جنت میں میری ہر مرضی پوری کرے گا، مجھے ہمیشہ کی بے خوف زندگی دے گا، ہمیشہ کی جنت میں، سورگ میں بھرپور نعمتیں دے گا۔ جنت میں ہمیشہ کا جیون دے گا، کبھی موت نہ آئے گی، ہمیشہ کے سکھ دے گا، کبھی دکھ نہ آئیں گے، ہمیشہ کی جوانی دے گا، کبھی بڑھاپا نہ آئے گا، ہمیشہ کی ہر مرضی میری ہر اچھا کو پوری کرے گا۔ تو اب میں اللہ کی دی ہوئی ساری طاقتیں اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہا ہوں۔ جب تک میرا جیون ہے میں اللہ کی دی ہوئی جو بھی میرے اندر شریر کی طاقت، عقل کی طاقت، مال کی طاقت، سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دوں گا۔ جو سب کچھ اللہ کے لیے لٹائے گا، سب کچھ ہے ہی اسی کا بھائی، وہی مرنے کے بعد کامیاب ہو پائے گا اور جنت میں ہمیشہ کامیابی کا جیون پائے گا۔ تو بھئی اس جیون کا رہسیہ یہی ہے کہ ہم جس مالک نے جیون دیا ہے اور ہر چیز کائنات میں اسی کی ہے، ہم اس مالک کو راضی کر کے جائیں اور نرک سے بچ جائیں، سورگ میں کامیاب ہو جائیں۔ تو اس مالک نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ بن دیکھے ہم اس کی پہچان کریں، کھوج کریں، اس کے حکموں کو پہچانیں، اس کے حکم پر چل کر اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اسے راضی کر کے جائیں۔ تو اس کے لیے آپ اس کا گیان حاصل کریں، علم حاصل کریں، ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں، سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔